ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑیں۔ تو انہوں نے شعر پڑھا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا ہوں۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تا کسے ایرانی دا سر لا دے بنائے، پچھو اللہ کھلوتو یا کانڈ تے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ، چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرسی، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے گئے؟ اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے
کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئیں اور حضرت سعد سے پوچھنے لگیں آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاج اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہنے ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا، یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے۔ فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ۔ ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چومک، ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے، پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا، اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے۔ 4 دن یہ جنگ چلی تو میرے رب کا غیبی نظام چلا۔ چوتھی رات جب لشکر الگ ہونے لگا تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ کے دوبارہ حملہ کر دیا ایرانیوں پر، اندھیری رات میں۔ پیچھے صحابہ نے بھی کر دیا، ایرانی بھی آگے، ساری رات لڑائی ہوتی رہی، دن کو چلی، شام کو رک جاتی تھی۔ قعقاع بن عمر کی تکبیر پر صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دی، بھوکے پیاسے سارے دن، اے نہیں کہ کوئی ٹھوٹ ٹھا ٹھا کر دے پین، 20-20 کلو کی تلواریں ہیں، ایک ایک من کی تلواریں ہیں، اور اوپر لوہے کے لباس ہیں، جسے سارا دن لڑے، شام کو واپس ہونے لگے، پھر ایمان نے اٹھایا اور ٹکرا گئے۔ صبح تک جنگ جاری رہی۔ پھر صبح کے وقت ایک خوفناک آندھی چلی صحابہ کی طرف سے ایرانی لشکر پر، صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کبھی اللہ کے جاری تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے آتا ہے۔ ہوا چلی، آندھی، اور وہ آندھی صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور ایرانیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور مٹی اور گرد و غبار، اور رستم کا جو تخت تھا نا، اس کا خیمہ بھی اڑ گیا اور تخت بھی الٹ گیا۔ تو رستم نے اس کی فال لی کہ کم خراب ہو گیا، اس نے دوڑ لگائی اور دریا کی طرف بھاگا، فرات، دریا فرات کے کنارے جنگ تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ہلال ابن علقمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے لشپش والا کوئی آدمی بھاگا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کوئی اہم آدمی لگتا ہے، ان کو نہیں پتا یہ رستم ہے، انہوں نے پیچھے دوڑ لاتی، رستم نے پیچھے دیکھا تو انہیں تیر مارا، وہ چونکہ وہ بھاگ رہا تھا، تیر یہاں کہیں لگنے کے پیر پہ لگا، پیر پہ لگا تو انہوں نے آگے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کا گربان پکڑا، ٹک، تلوار، او سر ادھر گیا، وہ ادھر گیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو یہ تو رستم ہے، انہوں نے کہا میں نے رستم کو مار دیا۔ یہ کہنا تھا تو ایرانیاں دی بھگدڑ شروع ہو گئی، کوئی دریا میں ڈوب کے مرے، کوئی بھاگ کے مرے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے۔ اسی طرح ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے مدائن پھر کبھی وہ سناؤں گا، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ دریا میں دجلہ میں خوفناک طوفان تھا، اور عرب کے گھوڑے پانی کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا میں نے دریا پار کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، لہٰذا سب تیاری کرو۔ کیا؟ سب کہو نستعین باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اور پہل کون کرے گا؟ تو عاصم بن عمر تمیمی، وہ جو لے کر آئے تھے ٹوکرا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں، کہ ان کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔
600 ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت عاصم بن عمر نے کہا 60 آدمی پہل کرو، 60 آدمی پہلے اندر جاؤ۔ کون تیار ہے؟ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے کہ میں تیار ہوں۔ ان کے ساتھ 60 اور ہو گئے، تو حجر بن عدی آگے اور 60 پیچھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو گھوڑے ڈرنے لگے، کیونکہ دریا میں شور تھا اور طوفان تھا، جیسے سیلاب آتا ہے، تو گھوڑے ڈرنے لگے۔ تو جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی ذرا گھبرانے لگے۔ تو ذرا سنیا جب ایسا گل سناؤن واسطے تو تھوڑا جا سنا دیتا ہے، باقی تفصیل کدی بعد سناواں گا۔ تو حجر بن عدی کہنے لگے اوئے اتخافون من هذه النطفہ، اوے نطفے تو ڈر گئے ہو؟ نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ۔ اے ساڈا راوی جڑا ہے یہ اماندہ نہیں، جس لئے سیلاب آ جاوے، دجلہ تو بلا دریا ہے، اوے نطفے سے ڈر گئے ہو؟ نطفے سے؟ اتخافون من هذه النطفہ، اس نطفے تو ڈر گئے ہو؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور کہا اللہ اکبر، اور گھوڑے کو ڈال دیا۔ نطفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفہ۔ تو حجر بن عدی نے طوفانی دریا میں چھلانگ لگا دی، پیچھے 60، پیچھے 600، پیچھے 30,000، اور اللہ پہ قربان جاؤں سامنے دریا کے کنارے ایرانی تیر کمانے لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ ایسے باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں۔ جب کسی کا گھوڑا تھک جاتا، دریا چوڑا تھا، تو پانی کے اندر سے خشک زمین کا ٹکڑا نکلتا، وہ اس کے اوپر گھوڑا آرام کرتا اور پھر تیرنا شروع کر دیتا۔ اور یہ ساری لکھی باتیں سنا رہا ہوں، ہوائی نہیں سنا رہا ہوں۔ دریا میں سے زمین کا ٹکڑا خشک باہر آ جاتا، گھوڑا اس پہ سانس لیتا اور چل لگ گئے۔ پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے، ایک پانی کی موج آئی، ایک صحابی یوں ہوئے، تھوڑا زین تو ہل گئے۔ ان کے ساتھ تھے قعقاع بن عمرو، انہوں نے اسے کوہنی ماری اور اس کو پھر سیدھا کر دیا۔ تو سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مائیں عاجز ہیں، قعقاع جیسا بچہ پیدا کریں۔ اور ایک صحابی تھے، ان کا جو پیالہ تھا نا رسی سے بندھا ہوا، پانی کی موج سے رسی ٹوٹ گئی، پیالہ ادھر چلا گیا۔ دوسرے نے کہا لگتا تیری نیت بدل گئی ہے، تاں تیرا نقصان ہوا۔ اس کہ اللہ دی قسم ہے میری نیت کوئی نہیں بدلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پیالہ ضائع ہوئے۔ یا اللہ، ذرا گل سنا جی، یا اللہ اب میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے۔ کیا کمال کی بات، یا اللہ میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے اور میں قربان جاؤں۔ جب وہ دریا، اب دیکھو نا یہ پانی یہ جا رہا ہے، پیالہ لکڑی کا ہے تو یہ جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دریا پار کر کے کنارے پہ قدم رکھا تو لکڑی کا پیالہ آگے پڑا ہوا تھا، ان سے پہلے وہاں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سعد نے حکم دیا کہ ان کو کنارے سے ہٹاؤ، تو انہوں نے دریا سے ہی تیر اندازی شروع کی۔ وہ تو اتنے ڈر گئے، دیو آمنا، وہ انسان نے دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھجو بھجو دیو آ گئے۔ ایڈے وڈے دریا نو پار کیتی جاندے، نہ کوئی مردہ پیا، نہ کوئی ڈھاندا پیا، نہ کوئی ڈوبدا پیا، اے بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بھجو بھجو۔ سارا شہر خالی کر کے بھاگ گئے۔ جب حضرت سعد کا لشکر داخل ہوا، پورا مدائن خالی پڑا تھا، اور نوشیروان کا سفید محل خالی خزانوں سے بھرا ہوا، اور وہ سب خزانے میرے رب نے صحابہ کے قدموں میں ڈال لیے۔ لو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ 2 کام تسی کر دیو، ایک صبر تے ایک تقوی، پھر ویکھیا جے میں آمدہ کیویں ہاں۔ اللہ نے آ کے دکھایا، سارے خزانے کٹھے ہوئے۔ ایک جگہ ایک ہرن ایسے پاؤں کر، ہرن کا بت بنا ہوا تھا، ہاتھ اس نے ایسے کیا ہوا تھا، اگلا ایسے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ جو ایسے ہاتھ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی اشارہ ہے۔ اللہ نے جب دینا ہو تو جس طرح وہ اشارہ کر رہا تھا کہا یہاں کھدائی کرو،
کھدائی کی تو نیچے سے 100 خزانے نکلے، 100 کمرے خزانوں کے بھرے ہوئے۔ 400 سال حکومت کی تھی آل ساسان نے، 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک، تو یہ 400 سال کے خزانے اس میں تھے جو اللہ نے وہ اس اشارے کو حضرت سعد سمجھے اور حضرت عمر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے۔ اور جب آپ ہمارے نبی جب تشریف لے جا رہے تھے اور سراقہ ہجرت میں، اور سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا 2-3 دفعہ اور پھر آخر توبہ کی، تو آپ نے کہا سراقہ آج تو میں نے نپڑ دے پیچھے، وہ کیا دن ہوگا جب تجھے ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور خود مکے والوں سے نکل کے جان بچا کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن کی بشارت ایک بدو کو دے رہے ہیں۔ اور جب وہ خزانے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کسریٰ کے کنگن دیکھو، کسریٰ کے کنگن نکالے گئے کہ سراقہ کو بلاؤ، وہ بیمار تھے، 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے، ان کو بلایا اور کہا سراقہ مجھے ابوبکر صدیق بتا کر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے تجھے، چونکہ اس وقت صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ نہیں تھے، کہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر نے خود پہنائے کہ یہ لے، آج میرے نبی کی بات سچی ہوگی۔ پھر عمر چونکہ سراقہ کا قد لمبا تھا کہ وہ کسریٰ کا لباس بھی لاؤ، وہ لباس لائے، وہ سراقہ کو پہنایا اور کہا ساڈا بادشاہ ہے، اس کو مسجد میں ادھر پھر آیا کہ یہ وہ خزانے ہیں جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے دوسری قوموں کو مالک کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ توبہ کرو میرے علاقے کے لوگو، تمہارے ساتھ میں جتنی ہمدردی سے بات کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں، میری رگیں ہیں یہاں، 500 سال سے میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں، تو لمبے پہ میرے خاندان نے کئی 100 سال حکومت کی ہے، اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کرو، جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو، بہت تھوڑے سفید داڑیوں والے ہیں، توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، نماز کو زندہ کرو، قرآن سیکھو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، پڑوسی کو دکھ نہ دو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، کاروبار میں ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، سچائی سے چلو۔ 10-15 چیزیں ہیں، یہ کر لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ تو سارے نیت کرتے ہو بچے نوجوان، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے دل سے کہی ہے تو اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، اور پھر گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر کبھی گناہ پھر ہو جائے تو کوئی ڈرن دی گل کوئی نہیں، پھر آ جائے یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا معاف کی۔ ہاں کہ جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کر دوں، جب بھی آؤ گے میں معاف کر دوں، جس عمر میں آؤ گے میں معاف کر دوں۔ کوئی بڑھاپے جوانی کی قید کوئی نہیں ہے، بڑھاپے میں معافی مانگو، جوانی میں مانگو، صحت میں مانگو، بیماری میں مانگو، اللہ کہتا ہے ایک باری معافی مانگو میں معاف کر دے گا۔ تو اس لیے توبہ بہترین عمل ہے، اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، پھر کوئی اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا، پھر معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 100 دفعہ توبہ توڑے، 100 دفعہ مثال دی، اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کر دیتا۔ اپنا پتر بھی 3-4 باری ہیٹ ہوتے ہوئے نا تو بندہ 2-4 لا کے انہوں نے یا دفعہ نکل جا میرے گھروں۔ اور میرا نبی کہہ رہا اور دن میں 100 دفعہ تم توبہ توڑو اور 100 دفعہ آ کے کہہ دو یا اللہ معافی، تو اللہ اتنی خوشی سے معاف کرتا ہے جتنا پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اب بتاؤ کیسا اللہ ہے میرا آپ، کیسا کریم اللہ ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی۔ نیت کر دو نا سارے بھائی۔